مرحلے کا ایک سفر رہا ہے جس میں مکمل طور پر جہاد کا اعلان تھا، مکمل طور پر انگریزوں کی پالیسی کے خلاف کام ہو رہا تھا، لیکن میرے بھائیوں غداروں نے کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، ہمیشہ انگریزوں کی کاسہ لیسی میں، انگریزوں سے ریاستیں قائم کرنے میں اور ریاستوں کے حصول میں ہمیشہ اپنوں کے خلاف بغاوتیں کی ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب زمانہ آ جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا، ایک عام رواج شروع ہو جاتا ہے۔ انگریز نے اب یہ پالیسی قائم کی کہ سب سے پہلے اس نے ایک اصول مقرر یہ کیا، مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کے علماء کی تعداد خاص طور پر جب ہندوستان کے اندر موجود رہے گی تب تک ہم لوگ کسی بھی صورت میں ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا کچھ ہمارے برادران وطن کو ریاستیں دی گئی اور حکومتیں ان کی وہاں پر بنائی گئی، حکومت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جائے، ان مسلمانوں کو اس طرح اذیتیں اور تکالیف دی جائیں کہ ان کے دلوں سے حریت کا جذبہ، آزادی کا یہ نعرہ بالکل ختم ہو جائے، آزادی کی یہ امنگ ان کے دلوں سے کھرچ کر پھینک دی جائے۔ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا، مسلمانوں کے خلاف انگریزی پالیسی عروج پر آتی گئی، سن 1856 کے اندر علماء دیوبند نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے پائی کہ اگر ہم اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، انگریز ہمارے علماء کو تو ختم کرے گا ہی، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ اب ہندوستان کے اندر اسلام کی بقا، مسلمان کی بقا اور دین و شریعت کے تحفظ کی ایک ہی صورت ہے کہ انگریز سے بالمشافہ جنگ لڑی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ دہلی کے اندر 1856 کے اندر یہ میٹنگ ہوتی ہے اور میرے بھائیوں پھر 1857 کے اندر ایک محاذ قائم ہوتا ہے جو انگریزوں کی تاریخ میں اس سے بڑا محاذ ہندوستان نے کبھی نہیں دیکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے آج بھی لوگ تاریخ کے صفحات میں 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف دو سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایک 1857 کی جنگ آزادی ہے، ایک تحریک ریشمی رومال کی شکل میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہے۔ میرے بھائیوں یہ دو جنگیں ایسی ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو انگریز کا دور حکومت ہے 1601 سے لے کر 1947 تک کا جو زمانہ ہے، اس پورے زمانے میں مسلمانوں نے جو ہندوستان میں رہ کر انگریزوں کے خلاف کام کیا ہے اور انگریزوں کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں، ان دو جنگوں سے بڑی کوئی جنگ واقع نہیں ہوئی ہے۔ ایک 1857 کی جنگ آزادی ہے، دوسرے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے سے جنگ ہے۔ 1857 میں میرے بھائیوں مسلمانوں نے جنگ لڑی اور مجھے یہ بات کہنے میں کسی بھی طرح کا کوئی تردد نہیں، آپ سن رہے ہیں اور میرے برادران وطن بھی نہ جانے کتنے تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر دیکھتے ہوں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس کے اندر ایک ایک فرد مسلمانوں کا حصہ لینے والا ہے۔ بعض مؤرخوں نے جو لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ جانی نقصان اس جنگ کے اندر ہوا ہے کہ ہندوستانی عوام تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بعض مؤرخوں نے یہاں تک لکھا کہ ہندوستانی عوام میں سے 5 لاکھ مسلمان اور 95,000 علماء کو اس جنگ کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے 1857 کے اندر جو مسلمانوں نے اور ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے دی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، انگریز کا غلبہ ہوا اور انگریز نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا دروازہ کھولا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن میرے بھائیوں یہ مسلمانی اس قوم تھی اور یہ اسلام تھا، یہ اسلام کے اندر جذبہ حریت جو آقا علیہ الصلوۃ
वस्सलाम ने मुसलमानों के अंदर पैदा किया। कुरान और हदीस की रूह से जिसके खिलाफ जंग लड़ना मुसलमानों पर फर्ज था, मेरे भाइयों मुसलमानों ने इतना जानी नुकसान होने के बाद भी अपने पैरों को पीछे नहीं हटाया, बराबर कदम को आगे बढ़ाते चले गए। अंग्रेज अभी खुद लिखता है 1857 के बाद 10 साल का अरसा मुसलमानों पर ऐसा गुजरा है कि अरसाए हयात बिल्कुल तंग कर दिया गया था। मुसलमान खाने और पीने से मजबूर नजर आता है। मुसलमानों पर कदम कदम पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर चुन चुन कर उलमा को खत्म किया गया। अगर किसी के बारे में मालूम हो जाता ये उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता है, ये आलिम है, उसकी किसी बात को सुने बगैर या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता या हाथी पर बिठा करके उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल करके और हाथी को आगे चला दिया जाता या तोप के मुंह के सामने बांध करके गोले से उड़ा दिया जाता या गोली के जरिए से भून दिया जाता। तारीख ना मेरे भाइयों लिखता है कितने ही उलमा ऐसे हैं जिनको तेल के कढ़ाव के अंदर डाला गया है। अंग्रेज उलमा की जमात को बुलाता है, कहता है मौलवियों बस इस बात का इकरार कर लो 1857 की जंग आजादी में तुम शरीक नहीं थे। मेरे भाइयों ये उलमा का गिरोह है, ये उलमाए देवबंद की कुर्बानियां हैं। कितने ही उलमा को शहीद किया गया, जलते कढ़ाव के अंदर डाला गया, आग के अंदर डाला गया, तोपों के गोलों से उड़ाया गया, फांसी के फंदों पर लटकाया गया। लेकिन मेरे भाइयों पूरी तारीख आजादी के अंदर एक आलिम ऐसा नजर नहीं आता जिसने इस बात का इकरार कर लिया हो कि 1857 की जंग आजादी में वो शरीक नहीं था। किसी भी आलिम को बुलाया जाता, हर आलिम इस बात का इकरार करता कि सिर्फ हमने 1857 की जंग आजादी में शिरकत ही नहीं की बल्कि तमाम लोगों को तुम्हारे खिलाफ उकसाया भी है, भड़काया भी है। और सिर्फ इतना नहीं, जब तक हम हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं तुम्हारा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब ये कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मेरे भाइयों इन ऐलानात के नतीजे में इन उलमा को कितनी अज़ियतें दी गई है, कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा है। हकीकत तो ये है ना हमारी जबान में वो ताकत है कि हम उन कुर्बानियों को जिक्र कर सके, ना हमारे कानों के अंदर, ना हमारी समातों के अंदर वो ताकत है कि हम उनकी कुर्बानियों को सुन सके। मेरे भाइयों एक एक आलिम की तारीख हम उठा करके देखते हैं, अल्लाह की कसम रोना आता है। ये उलमाए देवबंद अल्लाह ने इन छोटे से जिस्म जिस्से के मालिक हजरात को किस तरह पहाड़ जैसे कुव्वत अता फरमाई थी कि पहाड़ भी अपनी जगह से लरज़ जाता और थक के बैठ जाता। लेकिन ये उलमाए देवबंद की जमात है, इतनी कुर्बानियां पेश करने के बाद भी कदम को पीछे नहीं हटाते। बस दिलों के अंदर एक ही जज्बा है, एक ही लगन है कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलानी। 1857 के बाद एक लंबी तारीख है मुसलमानों पर जुल्म और सितम की। और मेरे भाइयों कैसे कैसे जुल्म और सितम किए गए। आज हम जिन लोगों का नाम जंग आजादी के हवाले से लेते हैं, हकीकत ये है कि जब से जंग आजादी की इब्तिदा हुई और 1925 या 26 तक एक भी ऐसा नाम नजर नहीं आता कि जिसमें बिरादराने वतन को शुमार कर लिया जाए। चंद नौजवान, चंद दीवाने, चंद मस्ताने ऐसे जरूर नजर आ जाएंगे जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन काबिले बयान एक भी नाम 1925 तक नजर नहीं आता है। 1925 के बाद ये 47 तक का जो जमाना है, बस ये जमाना है जिसमें हमारे बिरादराने वतन ने जंग आजादी के अंदर शिरकत की है। 1857 की जंग आजादी के बाद जब मुसलमानों के खिलाफ महाज खोला गया, 1911 के अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक आलमगीर तहरीक चलाई जिसे तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से याद करते हैं। और 1911 से लेकर के 1919 तक ये तहरीक चली है, लेकिन किसी वजह से ये तहरीक भी कामयाब ना हो सकी। अंग्रेजों को इसका राज मालूम हुआ और तमाम उलमा को गिन गिन करके जेलों के अंदर ठूंस दिया गया।
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ الامان والحدیث. حضرت شیخ الہند کا جنازہ جب رکھا گیا لوگوں نے نہلانے کے لیے کپڑے اتارے. حضرت شیخ الہند کی کمر کو دیکھا, کمر پر گوشت کا نام و نشان موجود نہیں, ہڈیاں کمر کی نظر آتی ہے. لوگوں کو تعجب ہوا, کہنے لگے عجیب ماجرا ہے, یہ حضرت شیخ الہند کی کمر کو ہوا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں پر موجود ہے. لوگوں نے معلوم کیا, حضرت شیخ الہند حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, لوگوں میرے استاد حضرت شیخ الہند نے اس راز کو فاش کرنے سے منع کیا تھا, لیکن آج جب کہ جنازہ رکھا ہوا ہے میں ایک راز تمہارے سامنے کھولتا ہوں. فرمایا جب ہم مالٹا کی جیل میں تھے انگریز حضرت شیخ الہند کو رات کی تاریکیوں میں لے جایا کرتے تھے اور آپ کی کمر پر کوڑے برسائے جاتے. کہتے محمود ایک بار یہ کہتے تو 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے خلاف نہیں تھا, آج تو ہمارے خلاف نہیں ہے. حضرت شیخ الہند انکار فرما دیتے. یہ انگریز آپ پر مصائب ڈھاتے, تکالیف دیتے, آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ. فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا جب حضرت شیخ الہند نے زیادہ انکار کیا, انگریزوں نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد حضرت شیخ الہند کے کپڑے نکال کر آگ پر لٹا دیا گیا. حضرت شیخ الہند کی چربی سے وہ آگ سرد ہوئی ہے, لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں انگریز کے خلاف نہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے اکابر ہیں. حضرت مولانا احمد شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا. جج نے دیکھا فوراً پہچان گیا. فرمایا حضرت جی آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا بھائی میں تو نہیں جانتا. جج کہنے لگا حضرت جی آپ میرے استاد ہو, مدراس کے مدرسے میں میں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے, آپ جانتے ہو ہماری حکومت ہماری عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو عالم انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے گا اور جو انگریزوں کی موافقت نہیں کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. کہنے لگا حضرت جی آپ میرے استاد ہو, مجھے رحم آتا ہے, بس ایک مرتبہ میرے سامنے اس بات کا اقرار کر لو کہ میں انگریز کے خلاف نہیں ہوں. احمد شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ یہ چھوٹا سا نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے. فرمایا او انگریز جج, اگر میں تیرے کہنے کے مطابق بات کہہ دیتا ہوں میرا رسول ناراض ہو جائے گا, میری قرآن کی خلاف ورزی ہو جائے گی, میرا شریعت سے عمل اٹھ جائے گا. صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے میں اپنے رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے اندر انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا. انگریز نے کہا حسین احمد ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لے تو انگریزوں کے خلاف لڑائی میں شریک نہیں تھا. لاہور کے لوگ کہنے لگے حضرت کہنے سے کچھ نہیں جاتا, آپ زبانی اقرار کر لیں, سارا ہندوستان جانتا ہے آپ انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں, ہندوستانی انگریز بھی جانتا ہے آپ نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہے. یہ ظاہری الفاظ کہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لاہور والو, کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے کفن کے لیے پیسے دینے پڑیں گے؟ حضرت شیخ الاسلام نے اپنے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور کفن باہر نکال کر کے کہا کراچی والوں لاہور والوں سن لو, میں تو اپنا کفن بھی ساتھ لے کر کے آیا ہوں, مجھے تو کفن کے لیے بھی تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے ہندوستانی علماء ہیں. 1857 کے بعد بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز یہاں سے قید کر کے رنگون میں لے گئے, اس سے پہلے مرکز نظام الدین کے پاس آپ نے ایک جگہ دیکھی ہوگی, ایک قریب میں مقبرہ ہے. اس مقبرے کے اندر بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کو 3 دن قید کیا گیا. قید کرنے کے بعد صبح کا وقت ہے, بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے کا تشت لایا جاتا ہے.
بہادر شاہ ظفر دسترخوان اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کے دو نوجوان بیٹوں کی گردنیں تشت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں دیکھ کر کے مسکرائے، کہنے لگے شاباش بیٹا، تیموری نوجوان اسی طریقے سے اپنے باپوں کے سامنے سرخرو ہو کر کے آتے۔ میرے بھائیوں کتنے دل کتنے گردے کی بات ہے کہ ان حضرات نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور زبان پر ایک حرف شکایت نہیں آیا۔ 1919 میں جب تحریک ریشمی رومال سرد پڑ گئی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے باہر آئے ہیں، اس وقت علماء دیوبند نے ایک مشورہ کیا ہے، آپس میں مشورہ کیا کہ آج تک مسلمانوں نے خالی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اب اگر خالی ہندوستان کے اندر مسلمان ہی لڑتے رہے تو شاید ہمیں کامیابی نصیب نہ ہو، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہندو عوام کو، برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے، اور یہ سب سے پہلا موقع ہے جب برادران وطن کو جنگ آزادی کے اندر باضابطہ شریک کیا گیا ہے۔ آج ہم جسے میرے بھائیوں مہاتما گاندھی، بابا قوم اور نہ جانے کن کن القابوں سے یاد کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو مہاتما گاندھی ہیں، ہمیں آج تک یہ معلوم نہیں کہ مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والا کون ہے۔ 1926 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو بلایا ہے۔ افریقہ سے بیرسٹر بننے کے بعد جب یہ ہندوستان آئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور جمعیت علماء ہند کے مکمل خرچے سے پورے ہندوستان کا دورہ مہاتما گاندھی کو کرایا گیا۔ ابھی لوگ صرف گاندھی کے نام سے جانتے تھے، ضرورت تھی کہ اس کو اپنے برادران وطن کا ہیرو بنا کر کے پیش کیا جائے، اس لیے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے گاندھی کے نام کے سامنے مہاتما کا لقب لگایا اور ہندوستانی عوام مہاتما گاندھی کے نام سے واقف ہوئی ہے۔ آج جنہیں ہم جنگ آزادی کا ہیرو سمجھ رہے ہیں، میرے بھائیوں وہ ہیرو نہیں ہے، ہیرو تو وہ حضرات ہیں جنہیں آج تاریخ کے صفحات سے کھرچ کر مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے کہ ایک انصاف پرور مصنف اور انصاف پرور مورخ جب بھی ہندوستان کی تاریخ کو لکھے گا، یہ یقینی بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ آزادی بغیر مسلم کے اور مسلمانوں میں بھی خصوصاً علماء دیوبند کے بغیر کسی بھی صورت میں مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ آزادی مکمل اس وقت ہوتی ہے جبکہ ہندوستانی عوام کو اور خصوصاً علماء دیوبند کو ذکر کیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ یہ جو انگریز کی پالیسی میں اور انگریز کی چاپلوسی میں انگریز کے سامنے جھکنے کے بعد جو ریاستیں ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ان ریاستوں سے ہماری عزت و توقیر نہیں ہے، ہماری عزت تو یہ ہے کہ ہمارے بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے ہو، ہمارے پیروں کے اندر چپلیں اور جوتے بھی موجود نہ ہو، کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نصیب نہ ہو، لیکن ہمارا ہندوستان ہمارا رہے، ہمارے ہندوستان پر حکومت ہماری ہو، ہمارے ہندوستان کا آئین ہمارے مطابق ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ دینے والے یہ ہمارے علماء دیوبند ہیں۔ اگر علماء دیوبند کی جماعت نہ ہوتی، اللہ کی قسم یہ ہندوستان کسی بھی صورت میں آزادی سے ہمکنار نہ ہوتا۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم ان علماء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان علماء نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا تذکرہ بھی کریں۔ ہمارے مدارس کے اندر بھی بڑی کبھی اس بات کی پائی جاتی ہے کہ چند لوگوں کے نام ہیں جن کو ہمیں یاد رہتے ہیں، باقی پوری آزادی کی تاریخ سے میرے بھائیوں ہمکنار بچوں کو نہیں کرایا جاتا۔ ہمارے مدارس کا نصب العین اور جو ہمارے اسلامی اسکول یا مسلم اسکول چل رہے ہیں سب کا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ان مواقع پر ہم اپنے علماء کی خصوصاً تاریخوں کو بیان کریں۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ ہمارے برادران وطن نے شرکت نہیں کی ہے اور ہم ان کا نام لینے سے ان کی تاریخ کا تذکرہ کرنے سے بھی منع نہیں کرتے۔ اسلام تو کہتا ہے جو آدمی کسی پر کوئی احسان کرے اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ ہم شکر
گزار ہے تمام لوگوں کے جنہوں نے آزادی کے اندر میرے بھائیوں کسی بھی طرح کی قربانی دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی قربانی ہماری علماء دیوبند کی ہے۔ یہ انتہائی کمی اور انتہائی میرے بھائیوں نقصان کی بات ہے کہ ہماری زبانوں پر برادران وطن کا نام تو آئے اور ہمارے علماء کا نام نہ آئے۔ اللہ ہمیں بھی ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری، مولانا محمد علی جوہر، حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ ہمارا بھارت دیش کے شہیدوں کی مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، 26 جنوری مدرسہ ابو ہریرہ۔ ناک کے بعد میں اللہ دعا ہوگی اور کتاب فرمائیں گے آگے